اندھیری رات تھی، ہوا میں عجیب سی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ ایک ویران سڑک کے کنارے ایک قدیم حویلی کھڑی تھی جسے دیکھ کر ہی دل دہل جاتا تھا۔ اس حویلی کی دیواروں نے صدیوں کے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے، اور جو کوئی بھی اس کے قریب گیا واپس کبھی نہیں آیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو ایسی حویلی کے اندر جانے پر مجبور کیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اس حویلی کے راز جان سکیں؟ یہ کہانی اس حویلی کی ہے جس کے اندر چھپے خوفناک واقعات نے کئی لوگوں کی زندگیاں نگل لی۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، صحت والی لمبی عمر دے اور زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے اور ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں، کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حویلی کے بارے میں گاؤں میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں بدروحوں کا بسیرا ہے۔ کئی سال پہلے اس حویلی میں ایک امیر ذمہ دار رہتا تھا جو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس کے ظلم اور ستم نے کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہتے ہیں کہ ان بے گناہ لوگوں کی روحیں آج بھی حویلی میں بھٹک رہی ہیں، اور جو کوئی بھی ان کی راہ میں آتا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں جاتا۔ گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کا نام احمد تھا۔ وہ ایک جرأت مند اور تجسس بھری طبیعت کا مالک تھا۔ احمد ہمیشہ سے اس حویلی کے بارے میں سچ جاننا چاہتا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے ہمیشہ منع کیا کہ وہ اس حویلی کے قریب نہ جائے، مگر احمد کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے بار بار اس حویلی کی طرف کھینچتی تھی۔ ایک دن احمد نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ وہ حویلی میں جا کر اس کے رازوں سے پردہ اٹھائے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر احمد کا ارادہ پکا تھا۔ اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جو لوگ اس حویلی سے ڈرتے ہیں، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خوف حقیقت ہے یا صرف کہانی۔ رات کے اندھیرے میں احمد اپنے دوستوں کے ساتھ حویلی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ حویلی کی دیواریں پرانی اور شکستہ ہو چکی تھیں، مگر دروازہ اب بھی مضبوط تھا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا احمد کے جسم میں سرایت کر گئی، جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ احمد نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اندر کا ماحول بہت عجیب تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں بہت کم روشنی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو انسان کے دل کو خوف زدہ کر دیتی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں جن میں سے کچھ کے چہرے دھندلے ہو چکے تھے، مگر ان تصویروں کی آنکھیں ابھی بھی زندہ لگتی تھیں، جیسے وہ احمد کو دیکھ رہی ہوں۔ احمد نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلیں، مگر ان کے قدم بوجھل ہو گئے۔ وہ پیچھے رہ گئے اور احمد اکیلا آگے بڑھنے لگا۔ حویلی کے اندرونی کمرے میں داخل ہوتے ہی احمد کو ایک عجیب سا شور سنائی دیا، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ یہ سرگوشی دھیرے دھیرے بلند ہو رہی تھی۔ احمد نے جب اس سرگوشی کو غور سے سنا تو اسے لگا جیسے کوئی اس سے کہہ رہا ہو، واپس جاؤ ورنہ تم بھی وہی انجام دیکھو گے جو دوسروں نے دیکھا تھا۔ احمد کو یہ سن کر حیرانی ہوئی، مگر وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے سرگوشی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ احمد جب حویلی کے ایک پرانے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں اسے ایک عجیب سا مجسمہ دکھائی دیا۔ یہ مجسمہ کسی انسان کا تھا، مگر اس کا چہرہ خوفناک تھا، جیسے اسے کسی نے تشدد کر کے توڑا ہو۔ احمد جیسے ہی اس مجسمے کے قریب گیا، اچانک کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی اور مجسمہ حرکت کرنے لگا۔ احمد کی سانسیں رکنے لگیں، مگر اس نے خود کو سنبھال کر مجسمے کو غور سے دیکھا۔ مجسمہ اچانک بولنے لگا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جو یہاں آئے تھے۔ احمد کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔
مگر مجسمے کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ احمد رات بھر حویلی کی مختلف کمروں میں گھومتا رہا، مگر ہر کمرے میں اسے کچھ نہ کچھ عجیب نظر آتا۔ کبھی اسے کوئی سایہ دکھائی دیتا، کبھی کوئی غیر معمولی آواز سنائی دیتی۔ احمد کو اب اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ شاید یہ حویلی واقع میں بدروحوں کا مسکن ہے، اور یہاں آ کر اس نے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ ایک رات جب احمد حویلی کے اندرونی حصے میں ایک پرانے کمرے میں تھا، اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا اور کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ احمد نے اپنی ٹارچ نکالی، مگر وہ بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ارد گرد عجیب سی سرگوشیاں ہونے لگیں اور اسے لگا جیسے کوئی نادیدہ قوتیں اس کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ احمد کے دوست جو باہر اس کا انتظار کر رہے تھے، ایک ایک کر کے حویلی کے اندر آنے لگے، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، عجیب و غریب واقعات ان کے ساتھ ہی پیش آنے لگے۔ کوئی کسی سائے کا پیچھا کرنے لگا تو کوئی خوفناک آوازوں سے گھبرا کر چیخنے لگا۔ آخر کار احمد کو حویلی کے سب سے پرانے اور تاریک ترین کمرے کا دروازہ ملا۔ یہ کمرہ وہی تھا جہاں زمیندار کا قتل ہوا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس کی روح اب بھی یہاں بھٹک رہی ہے۔ احمد نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے کے اندر اسے ایک پرانی ڈائری ملی جو زمیندار کی تھی۔ اس ڈائری میں لکھا تھا کہ زمیندار نے اپنی دولت کی حفاظت کے لیے ایک خوفناک معاہدہ کیا تھا۔ اس نے اپنی جان کو ہمیشہ کے لیے بدروحوں کے حوالے کر دیا تھا تاکہ کوئی اس کی دولت تک نہ پہنچ سکے۔ جیسے ہی احمد نے یہ راز جانا، کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا اور اسے لگا کہ کوئی نادیدہ قوت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا اور احمد کو سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ حویلی کے اندر احمد کے دوستوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سب خوف سے دوچار ہو گئے تھے اور حویلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ حویلی کی بدروحیں احمد اور اس کے دوستوں پر حملہ آور ہونے لگی۔ ان کے جسم بھاری ہونے لگے، جیسے کوئی انہیں زمین کے اندر کھینچ رہا ہو۔ احمد نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند تھا۔ وہ اب پھنس چکا تھا اور اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اب یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ آخر کار احمد اور اس کے دوست حویلی کی بدروحوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کی روحیں بھی اب اس حویلی کے قیدی بن چکی تھیں، اور جو کوئی بھی اس حویلی کے قریب جاتا ان کی چیخیں سنائی دیتی۔ احمد اور اس کے دوستوں کی لاشیں کبھی نہ مل سکیں۔ گاؤں والے دنوں تک ان کی تلاش میں لگے رہے، مگر حویلی کے اندر جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ وہ سب یہ بات جانتے تھے کہ جو کوئی بھی حویلی کے اندر گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ احمد اور اس کے دوستوں کی گمشدگی نے گاؤں میں مزید خوف پھیلا دیا۔ کچھ لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے اور باقی لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، مگر حویلی کا سایہ ہمیشہ ان کے ذہنوں پر منڈلاتا رہا۔ 15 سال بعد اس علاقے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ گاؤں میں ترقی ہوئی، لوگ نئے گھروں میں بس گئے اور پرانی کہانیاں بھلائی جانے لگیں، مگر حویلی اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی، ویران اور خوفناک۔ اب بھی رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آتی تھیں اور کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی عائشہ، جو حال ہی میں شہر سے واپس آئی تھی، حویلی کے بارے میں جاننے لگی۔ اسے گاؤں والوں کی پرانی کہانیاں سن کر حیرانی ہوئی، مگر وہ ان کہانیوں کو محض افسانہ سمجھتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ لوگ اکثر اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ عائشہ ایک بہت ذہین اور تجسس بھری لڑکی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں تاریخ اور آثار قدیمہ کی تعلیم حاصل کی تھی، اور اسے ہمیشہ سے پراسرار جگہوں کی کھوج میں دلچسپی رہی تھی۔ جب اسے حویلی کی کہانیاں سننے کو ملیں
تو اس کا دل چاہا کہ وہ خود اس جگہ کو دیکھے اور سچ کا پتہ لگائے۔ عائشہ نے اپنے والدین سے حویلی کے بارے میں سوال کیا، مگر ان کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آئے۔ اس کے والد نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ حویلی کے قریب نہ جائے۔ انہوں نے کہا، وہاں بدروحیں ہیں جو تمہیں کبھی واپس آنے نہیں دیں گی۔ عائشہ کو ان باتوں پر یقین نہیں آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر دیکھے گی کہ آخر یہ حویلی کتنی خوفناک ہے۔ اس نے اپنے چند دوستوں کو بھی ساتھ چلنے کے لیے آمادہ کیا، جو اس کی طرح بہادر اور تجسس بھری طبیعت کے مالک تھے۔ رات کا وقت چنا گیا کیونکہ عائشہ کا ماننا تھا کہ اگر کچھ پر اسرار ہے تو وہ رات کے وقت ہی ظاہر ہوگا۔ سب نے اپنے ساتھ ٹارچ، پانی کی بوتلیں اور کچھ دیگر ضروری چیزیں لے لیں اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں جب چاند کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، عائشہ اور اس کے دوست حویلی کے قریب پہنچے۔ حویلی ویسے ہی خوفناک نظر آ رہی تھی جیسے اس کے بارے میں کہانیاں مشہور تھیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی جو انسان کو بے چین کر دیتی تھی۔ حویلی کے دروازے کے پاس پہنچتے ہی ان میں سے ایک دوست فہد رک گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، اس نے دھیرے سے کہا، مگر عائشہ نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ ہم جہاں تک آئے ہیں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہمیں سچ کا پتہ لگانا ہے، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے حویلی کے دروازے کو زور سے دھکیلا۔ دروازہ پرانا اور بوسیدہ تھا، مگر حیرت انگیز طور پر یہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا جس میں عجیب سی سرگوشیاں چھپی ہوئی تھیں۔ عائشہ نے ٹارچ آن کی اور آگے بڑھ گئے۔ اس کے دوست بھی ہچکچاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے۔ حویلی کے اندر ہر طرف تاریکی تھی، صرف عائشہ کی ٹارچ کی روشنی ہی تھی جو ان کے راستے کو روشن کر رہی تھی۔ دیواروں پر پرانی اور پھٹی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں جن کے چہرے مٹ چکے تھے۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ واقعی عجیب ہے، مگر مجھے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا، اس نے کہا۔ جب وہ حویلی کے اندر مزید آگے بڑھے تو اچانک انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی کے چلنے کی آواز تھی جو زمین پر رگڑنے کے انداز میں سنائی دے رہی تھی۔ سب نے رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ عائشہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، شاید یہ کوئی جانور ہو، ہمیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ان سب کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر چکا تھا۔ ہوا میں سردی اور تیز ہوتی جا رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سی بوجھل کیفیت چھا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے، عائشہ کی ٹارچ کی روشنی اچانک ایک دیوار پر پڑی جہاں ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ عائشہ فوراً رک گئی اور سب کی نظریں اس سائے پر جم گئیں۔ یہ کیا تھا؟ فہد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ عائشہ نے جواب دینے کی بجائے تیزی سے اس دیوار کی طرف بڑھنا شروع کیا، مگر جب وہ وہاں پہنچی تو دیوار خالی تھی۔ یہ شاید کوئی روشنی کا عکس تھا۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، عائشہ نے کہا، مگر اس کی آواز میں بھی اب خوف کے آثار تھے۔ جب وہ حویلی کے سب سے پرانے اور پوشیدہ کمرے میں پہنچے، وہاں کا منظر واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا اور خون سے لت پت مجسمہ رکھا ہوا تھا جو کسی انسان کا تھا، مگر اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ مجسمے کے آس پاس عجیب سی علامتیں بنی ہوئی تھیں جو پرانی اور قدیم رسومات کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ عائشہ نے اس منظر کو دیکھ کر گہری سانس لی۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ اس کے ایک دوست نے خوف زدہ ہو کر کہا، یہ شاید وہ جگہ ہے جہاں بدروحیں پناہ لیتی ہیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ عائشہ نے کمرے کی دیواروں پر لگے نشانات اور مجسمے کا جائزہ لیا۔
مگر جیسے ہی اس نے مجسمے کو چھوا، ایک خوفناک چیخ پوری کمرے میں گونجی۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ سب کی سانسیں رک گئیں۔ مجسمہ اچانک ہلنے لگا اور اس کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ سب کے جسم خوف سے جکڑ گئے تھے اور عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سب دوست فوراً دروازے کی طرف بھاگے، مگر دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ بند تھا، جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے پکڑے ہوئی ہے۔ ہوا میں عجیب سی سرگوشیاں گونجنے لگیں اور ان کے جسم بھاری ہونے لگے، جیسے کوئی ان کی جان نکال رہا ہو۔ ہر کوئی خوف زدہ ہو کر چیخنے لگا۔ عائشہ نے جلدی سے دیوار پر لگے پرانے ہتھیار کو اٹھایا اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی دوران کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور وہی بدروحیں جن کی کہانیاں گاؤں میں مشہور تھیں ظاہر ہونے لگی۔ یہ بدروحیں پہلے بے چہرہ اور بے ہنگم تھیں، مگر جیسے جیسے وہ قریب آئیں ان کے چہرے وحشت زدہ اور تکلیف دہ حالت میں دکھائی دینے لگے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں کبھی زمیندار نے مارا تھا اور ان کی روحیں اب اس حویلی میں قید تھیں۔ عائشہ اور اس کے دوست بدروحوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر خوف سے لرزنے لگے۔ ان کے جسم بھاری ہونے لگے اور سانسیں لینا مشکل ہو گیا تھا۔ بدروحوں کی آوازیں سرگوشیوں سے بڑھ کر چیخوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ ایک بدروح جو مشکل سے کچھ زیادہ واضح تھی عائشہ کی قریب آئی اور سرگوشی میں بولی، یہ حویلی تمہاری قبر بنے گی۔ ہم وہی لوگ ہیں جنہیں زمیندار نے قربانی کے طور پر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس نے اپنی دولت اور طاقت کے لیے ہماری زندگیاں لے لی تھیں اور اب یہ جگہ ہماری قید ہے۔ جو کوئی بھی یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ عائشہ کو اب اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ حویلی کی کہانیاں سچ تھیں اور اس کی موجودگی نے ان بدروحوں کو مزید قوت بخشی تھی۔ عائشہ نے بدروحوں کی باتوں کو سنا، مگر اس کے اندر اب بھی بچ نکلنے کی امید زندہ تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا جو خوف سے کانپ رہے تھے اور کہا، ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا اور کسی طرح یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اس کے دوست ہچکچاتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر بدروحوں کا دباؤ اور زیادہ ہو رہا تھا۔ کمرہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا اور غیر حقیقی ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی تھی جس پر عجیب علامتیں بنی ہوئی تھیں۔ عائشہ کو یقین تھا کہ اس کتاب میں کوئی راز چھپا ہوگا۔ اس نے جلدی سے کتاب اٹھائی اور کھولنا شروع کیا۔ کتاب میں قدیم جادوئی الفاظ لکھے ہوئے تھے جنہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بدروحوں کی سرگوشیاں اب چیخوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، مگر عائشہ نے اپنی تمام تر توجہ کتاب پر مرکوز رکھی۔ اس نے کتاب کے آخری صفحات پر ایک عجیب جملہ دیکھا جو شاید بدروحوں کو قید سے آزاد کر سکتا تھا۔ عائشہ نے فوراً وہ جملہ بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے جملے کے پہلے الفاظ ادا کیے، کمرے کی ہوا بدلنے لگی۔ بدروحیں رک گئیں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تکلیف نظر آنے لگی، جیسے انہیں اس جملے کا خوف ہو۔ تم یہ نہیں کر سکتی، ایک بدروح نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اگر تم نے یہ جملہ مکمل کیا تو ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں، مگر تم کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ عائشہ کو ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بدروحیں اس حویلی میں ہمیشہ قید رہیں گی اور جو کوئی بھی یہاں آئے گا اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے اس ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ عائشہ نے کتاب کے آخری جملے کو پورا پڑھا۔ جیسے ہی وہ جملہ مکمل ہوا،
کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور حویلی کی دیواریں لرزنے لگیں۔ بدروحوں نے چیختے ہوئے کہا، ہم آزاد ہو رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ سب غائب ہونے لگے۔ حویلی کا اندھیرا کم ہونے لگا اور بدروحوں کے چہرے اب سکون کی حالت میں بدلنے لگے۔ وہ اب اس حویلی کے قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکے تھے۔ عائشہ کے دوست خوش ہو گئے کہ وہ اس خوفناک مصیبت سے بچ نکلے تھے، مگر ان کے چہروں پر ایک سوال تھا، کیا ہم بھی یہاں سے بچ نکلیں گے؟ بدروحوں کے آزاد ہونے کے بعد حویلی کی دیواریں ٹوٹنے لگیں، ہر طرف ملبہ گرنے لگا اور ایسا لگنے لگا کہ حویلی اپنی بنیاد سے ہل رہی ہے۔ عائشہ اور اس کے دوستوں کو اب بھی زندہ بچنے کا ایک ہی موقع تھا، انہیں جلدی سے باہر نکلنا تھا۔ عائشہ اور اس کے دوست ملبے کے بیچ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ دروازے اب کھل چکے تھے اور روشنی کی ایک کرن باہر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ہر کوئی دوڑنے لگا جیسے موت ان کے پیچھے لگی ہو۔ دوستوں میں سے ایک زین بدقسمتی سے گر گیا اور ایک بھاری پتھر اس کے جسم پر آ گرا۔ عائشہ اور باقی دوستوں نے اسے بچانے کی کوشش کی، مگر پتھر بہت وزنی تھا۔ زین نے اپنی آخری سانسوں میں کہا، مجھے چھوڑ دو، تم لوگ بچ کر نکلو۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ جانتی تھی کہ وقت کم ہے۔ اس نے زین کو الوداع کہا اور باقی دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ آخرکار عائشہ اور باقی دوست حویلی کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ باہر پہنچے، پیچھے حویلی زمین بوس ہو گئی۔ وہ سب خوف سے کانپ رہے تھے، مگر خوش تھے کہ وہ زندہ بچ گئے۔ حویلی کے ملبے کے بیچ سے ایک آخری چیخ سنائی دی اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ سب جانتے تھے کہ بدروحیں اب ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی ہیں اور اس حویلی کا خوفناک سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ عائشہ اور اس کے دوست گاؤں واپس آئے۔ جب گاؤں والوں نے انہیں زندہ دیکھا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ لوگ حویلی سے زندہ واپس آ سکتے ہیں۔ عائشہ کو گاؤں والوں نے ایک ہیرو کی طرح مانا، کیونکہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر ان بدروحوں کو آزاد کرایا تھا جنہوں نے سالوں سے اس گاؤں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مگر عائشہ کے دل میں ایک گہرا غم تھا، زین کی قربانی کا غم۔ زین کی موت نے عائشہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا سب سے اچھا دوست تھا اور اس کی قربانی کے بغیر وہ کبھی زندہ واپس نہ آتی۔ عائشہ نے اس کی یاد میں ایک خاص یادگار منانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں والوں نے مل کر زین کی یادگار تعمیر کی تاکہ اس کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جا سکے۔ یہ یادگار اس بات کی نشانی تھی کہ کبھی کبھی سچائی جاننے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حویلی کے ملبے کے اوپر اب کچھ نہیں بچا تھا۔ گاؤں والوں نے اس جگہ سے ہمیشہ دور رہتے، مگر عائشہ نے وہاں جا کر ایک چراغ روشن کر دیا تاکہ اس بات کی یاد دہانی رہے کہ بدروحوں کے خوف کا دور ختم ہو چکا ہے۔ عائشہ نے اپنے تجربے سے سیکھا کہ بعض اوقات علم اور سچائی حاصل کرنے کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو پر اسرار مقامات کی تحقیق میں وقف کرے گی تاکہ وہ اور بھی ایسے رازوں سے پردہ اٹھا سکے۔ عائشہ نے شہر جا کر نئی تعلیم حاصل کی اور پر اسرار جگہوں پر تحقیق کرنے کا ایک نیا سفر شروع کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جنہیں اب تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ عائشہ کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے اندر چھپا ہوا تجسس ہمیں خطرناک راستوں پر لے جاتا ہے، مگر سچائی جاننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ حویلی اب بھی یادگار کے طور پر کھڑی ہے، مگر اس کی بدروحیں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی ہیں۔
تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مخلوقات سے محفوظ رکھے، آمین۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں۔ شکریہ۔